اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب اور بلند کر سکے۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام کے غلبے اور بلندی کی یہی صورت ہے کہ حضور کے بعد کسی کی نبوت نہ ہو۔ حضور کی نبوت آخری نبوت، حضور کی رسالت آخری رسالت، حضور کی نبوت کے اوپر ایمان لانا تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لانے پہ مشتمل ہے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ میرے حضور کی ختم نبوت ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے، روئے زمین کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی بشیر آ سکتا ہے، نہ کوئی نذیر آ سکتا ہے۔ یہ میرے حضور کی ختم نبوت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے حضور کی رسالت کے بعد کسی کی رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے میرے حضور کی نبوت ہے، یہی حضور کی ختم نبوت ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی رحمت بن کر نبی نہیں آ سکتا۔ یہ میرے حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس سے آگے چلیے، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ تمام جہانوں کی نجات کے لیے میرے حضور کی نبوت کے اوپر ایمان لانا کافی ہے۔ یہی تو میرے حضور کی ختم نبوت ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، قرآن یہ بتلاتا ہوا نظر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، اور اس کتاب کے اوپر جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر اتاری ہے، اور ان کتابوں کے اوپر جو اللہ نے اپنے رسول سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام پہ اتاری ہیں۔ اب یہاں پر نہ حضور کی نبوت کے بعد کسی نبوت کا ذکر ہے، نہ حضور کی رسالت کے بعد کسی کی رسالت کا ذکر ہے، نہ حضور کی کتاب کے بعد کسی اور کتاب کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ یہی میرے حضور کی ختم نبوت ہے۔ اس سے آگے چلیے، قرآن یہ کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس وحی کے اوپر جو پیغمبر آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان وحیوں کے اوپر جو پیغمبر آپ سے پہلے دیگر انبیاء کے اوپر اتاری گئی ہیں، اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ کامیابی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ میرے حضور کی ختم نبوت ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا کہ راسخ فی العلم ان میں سے وہ لوگ ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی کے اوپر جو پیغمبر آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان وحیوں کے اوپر جو پیغمبر آپ سے پہلے دیگر انبیاء کے اوپر اتاری گئی ہے۔ اب یہاں پر نہ حضور کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت کا ذکر، نہ حضور کی رسالت کے بعد کسی کی رسالت کا ذکر، نہ حضور کے بعد کسی اور پیغمبر کی وحی کا ذکر۔ یہی میرے حضور کی ختم نبوت ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے پیغمبر ہم نے قرآن کو
نصیحت بنا کر بھیجا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کو اتارنے والے بھی ہم، قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو اتارا ہے اسی طرح قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے قرآن کو جس ماحول میں اتارا اس ماحول کی حفاظت کی ہے، جس معاشرے میں اتارا اس معاشرے کی حفاظت کی ہے، جس سوسائٹی میں اتارا اللہ نے اس سوسائٹی کی حفاظت کی ہے، جن الفاظ میں اتارا اللہ نے ان الفاظ کی حفاظت فرمائی ہے، جس معنی اور مفہوم کے ساتھ اتارا اللہ نے اس معنی اور مفہوم کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہاں اللہ نے جس ترتیب کے ساتھ اتارا اللہ نے اس ترتیب کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے جس ماحول کے اندر اتارا ہے اللہ نے اس ماحول کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انسانوں کے ماحول کے اندر اتارا ہے اللہ نے ان انسانوں صحابہ کرام کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے جس پیغمبر کے اوپر اتارا اللہ نے جس ذات کے اوپر اتارا ہے اللہ نے اس پیغمبر کی شخصیت کی حفاظت فرمائی، اس کی نبوت کی حفاظت فرمائی، اس کی رسالت کی حفاظت فرمائی، اس کے کردار کی حفاظت فرمائی، اس کے افعال کی حفاظت فرمائی، اس کے اعمال کی حفاظت فرمائی، اس کے حسن کی حفاظت فرمائی، اس کے جمال کی حفاظت فرمائی، اس کے کمال کی حفاظت فرمائی، اس کی معیشت کی حفاظت فرمائی، اس کے معاشرت کی حفاظت فرمائی، اس کے رہن سہن کی حفاظت فرمائی، اس کی زندگی کے ساتھ جڑے ایک ایک لمحے کی ایک ایک پہلو کی حفاظت فرمائی۔ تو میرا ایمان یہ ہے، میرا وجدان یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح اپنے پاک پیغمبر کی نبوت کی حفاظت فرمائی ہے، رسالت کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر اترنے والے قرآن کی حفاظت فرمائی، قرآن کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، قرآن کے حرکات سکنات کی حفاظت فرمائی، قرآن کے شدات اور مدات کی حفاظت فرمائی، قرآن کے ایک ایک ورق کی حفاظت فرمائی، ایک ایک آیت کی حفاظت فرمائی، ایک ایک لفظ کی حفاظت فرمائی، ایک ایک حرف کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح میرا مذہب یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرے دل کی آواز یہ ہے کہ اللہ قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت کی بھی حفاظت فرماتا رہے گا۔